کہ بھائی عشق ہے اور سراپا عشق ہے، اور یہ جو عاشق ہوتا ہے یہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، اس کے اندر ایک عجیب رنگ ہوتا ہے۔ وہ جو اس کی پکار ہے، وہ جو اس کی چیخ ہے، وہ سماع ہے۔ علامہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ زبور عجم ہے، زبور عجم وہ کہتے تھے، زبور عجم ان کی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ شوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ذوق بھی ہو، شوق بھی میسر ہو، پھر خلوت ہونی چاہیے اور خلوت میں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کا انہوں نے کوئی 2-3 اشعار میں دیباچہ لکھا ہے جو قارئین کے نام ہیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کے نام وہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میشود پردہ چشمم پر کاہے گاہے، میشود پردہ چشمم پر کاہے گاہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک تنکا جو ہے وہ میری آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے۔ میشود پردہ چشمم پر کاہے گاہے، اور دیدے ہم ہر دو جہاں را پر نگاہے گاہے، اور کبھی کبھی تو میں دونوں جہانوں کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور کہا کہ منزل عشق بسے دور و دراز است بلے، یہ جو منزل عشق ہے نا یہ بہت دور ہے۔ منزل عشق بسے دور و دراز است بلے، منزل عشق بسے دور و دراز است بلے، طے شود جادہ 100 سالہ بآہے گاہے، اور یہ 100 سال کا جو سفر ہے نا ایک آہ سے بھی کبھی طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سماع ہے نا یہ اس عشق کی وادی میں اور عشق کے اس صحرا میں ایک آہ ہے، اور اس سے 100 سال کا سفر جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ در طلب کوش مدے دامن امید ز دست، طلب میں کوشش کرتا رہے اور امید کی ڈوری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ امید رکھ، کوشش کر اور امید رکھ، کس چیز کی؟ دولت ہست کہ یابی سر راہ گاہے، یہ وہ دولت ہے جو ایسے راہ چلتے بھی مل جاتی ہے۔ یہ جو راہ چلتی مل جاتی ہے نا یہ اس کی بدولت ہے جسے سماع کہا جاتا ہے۔ چشتیوں کے ہاں بنیادی وہ جو میں نے عرض کیا کہ اکائی عشق ہے، جس کی منزل اقبال نے کہا کہ بہت دور اور دراز ہے، اور 100 سال کا درمیان میں فاصلہ کہتا ہے کہ حائل ہوتا ہے، لیکن ایک آہ سے، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار سے وہ ایک لمحے کے اندر طے ہو جاتی ہے۔ یہ سماع جو ہے یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر ٹوٹے ہوئے دل والا یعنی عاشق، محبت کرنے والا جب رواں دواں ہوتا ہے نا تو یہ وہ دولت ہے جو ایسے راہ چلتے بھی پھر آ جاتی ہے۔ صوفیاء کرام نے اس کے آداب مقرر کیے ہیں، ایک پورا نظام دیا ہے، پورے اس کے آداب ہیں۔ اس کے لیے وقت ہے، مکان ہے اس کے لیے، اور اخوان ہے، زمان ہے، مکان ہے اور اخوان ہے۔ بھائی موجود ہوں یعنی ہم خیال لوگ موجود ہوں، مکان ہو، جگہ اس کے لیے متعین ہوتی ہے، اور وقت وہ ہوتا ہے، اور آداب ہیں اور اس میں یہ سنی جاتی ہے۔ جیسے کہ صوفیاء کے مختلف سلاسل ہیں، صوفیاء کرام نے خدا تک
پہنچنے کے مختلف راستے بتائے. راستے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتے ہیں، ڈائریکٹ کوئی نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے اس کی مثال اگر آپ سمجھیں، وہ ایک پرزم ہوتا ہے، منشور کہتے ہیں پرزم. دیکھیں لائٹ جو ہے وہ تو کلر لیس ہوتی ہے، اس کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا نا. لیکن جب پرزم درمیان میں رکھ دیا جائے تو کتنی رنگدار ہو جاتی، کتنے سارے رنگ بکھرتے. خدا کا کوئی رنگ نہیں ہے. کسی رنگ کو اس کے ساتھ کہنا کہ بھئی اس کا یہ رنگ ہے تو وہ محدود ہو جائے گا. خدا لامحدود ہے. خدا کو کسی بھی اس میں سمویا نہیں جا سکتا. خدا ہر جگہ ہے اور جگہ کی حدود کا تعین نہیں کر سکتے. تعین کریں گے تو وہ مقید ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے. تشبیہ دیں گے تو وہ مشبہ ہوگا. اسے تنزیہ، اس کے لیے صرف تنزیہ نہیں ہے. اگر صرف تنزیہ ہوگی تو وہ ماورا ہوگا، ورا اور برا ہوگا. قرآن کریم میں ہر دو صورتیں اس نے دے دی. اس نے کہا کہ میرے جیسی کوئی مثل نہیں ہے، کچھ نہیں. پھر اس نے کہا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بھی کہہ دیا ہے. پھر وجہ اللہ، اس کا چہرہ بھی آ گیا ہے. پھر صبغت اللہ، اس کا رنگ بھی آ گیا ہے. یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ پرزم ہے جس میں اس کے رنگ دکھتے ہیں. اس کا تو کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جب اس میں سے اس کی صفات، اس کے رنگ گزرتے ہیں تو پھر بکھرتے ہیں اور رنگدار دنیا بن جاتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے. سورج سے جو نکلتی ہیں شعائیں، آنکھیں ہماری اس کا رنگوں کا تعین نہیں کر سکتی. لیکن اگر درمیان میں منشور رکھ دیا جائے، وہ پرزم رکھ دیا جائے، تو نیلی، پیلی، ہری رنگوں کی رنگ آپس میں ملے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک کوٹ کیا ہے. وہ شعور نبوت اور شعور ولایت کو سمجھا رہے ہیں. یہ ان کا 5واں خطبہ ہے، ثقافت اسلامی کے عنوان سے ہے شاید. ایک چشتی بزرگ ہے، چشتیہ صابریہ سلسلے کے، شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک قول علامہ نے کوٹ کیا. انہوں نے اس میں فرمایا، ان کی میں برکت کے لیے ان کے الفاظ ہی دہرا رہا ہوں، کہا کہ محمد عربی بر فلک الافلاق رفت. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاق پر گئے، وہ باز گشت اور واپس آ گئے. سو گندے کردگار، مجھے اللہ کی قسم، اگر من رفت میں ہرگز نہ آمد میں، اگر اللہ کی قسم اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم افلاق پہ گئے اور واپس آ گئے. کہا اگر میں جاتا، مجھے اللہ کی قسم میں واپس نہ آتا. علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی اس جملے سے. آپ نے فرمایا یہی تو نبوت اور ولایت کا فرق ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک اس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، پھر خدا سے جو انوار اور روشنی اور فتوحات حاصل کرتا ہے انسانوں میں وہ تقسیم کرتا ہے، وہ مکلف ہوتا ہے. ولی جو ہے وہ مکلف نہیں ہے. وہ اگر تجلیات خداوندی میں اپنے آپ کو گم کر دے تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حصہ لوگوں تک بھی لائے. لیکن پیغمبر تو ہدایت کا، روشنی کا، علم کا، عرفان کا مینارہ نور ہوتا ہے، اور وہ مبعوث ہوتا ہے اس پر کہ خدا سے جو روشنی، جو علم، جو خوبصورتی، زندگی کی جو نعمتیں حاصل کرے اسے انسانوں میں تقسیم کرے. تو کہا یہی تو فرق ہے کہ محمد عربی وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے انوار
لائے عالم انسانیت میں تقسیم کرنے کے لیے، اگر یہ ولی اللہ وہاں تک پہنچ جاتے تو وہیں رک جاتے، انہی تجلیات میں گم ہو جاتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ذوقی چیز ہے، یہ سماع جو ہے ایک ذوق ہے۔ اگر تو یہ آپ پر ایسی کیفیت طاری کر رہا ہے کہ جو آپ کو اس ذات قدوس سے کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے تکثیر ہے، یہ سم قاتل بھی ہے ان کے لیے جن پر یہ مثبت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ یہ ذوق کا معاملہ ہے۔ چشتی جو بزرگ ہیں ان کی برکت سے عام چشتیوں کے لیے جو میرے جیسے دنیا دار ہیں، اگر وہ چشتی ہیں خواجہ غریب نواز کے راستے پر ہے تو چونکہ اس مدار میں ہیں تو وہ جو ایٹمی بجلی گھر ہوتا ہے اس کی کشش جو ہے نا وہ ذرات کو بھی اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، تو لہذا وہ بھی اس ذوق اور اس کیفیت سے جو ہے نا ہم کنار رہتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے صحیح ایسی محفلوں میں جو ہے نا اڑتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک دھمال پڑتی ہے، ان کے اندر بھی ایک رقص ہوتا ہے۔ اور جو اس مدار میں نہیں ہیں تو اور بہت سارے راستے ہیں، ذکر اذکار کے راستے ہیں، ریاضت اور عبادت کے راستے ہیں، سارے راستے تو خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو عاشق کے لیے یہ جو آہ و بقا ہے، عاشق کے لیے یہ جو درد مندی ہے، یہ جو سوز ہے، یہ جو ساز ہے، یہ اس کی زندگی کا لازمہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ سلسلہ چشتیہ کی بنیادی اکائی عشق ہے، تو لہذا عاشقوں کے لیے یہ جو سماع کا سلسلہ ہے یہ بھی ایک زندگی ہے، زندگی کی دلیل ہے، اور زندگی کی دلیل زندگی کے اس دوام کو بڑھاوا دیتی ہے، اس کو جو ہے اس کے اندر روشنی اور نور بھرتی ہے۔ تو لہذا سماع کی جو کیفیت ہے، جو آواز کا آہنگ ہے، جو شاعری کا وفور ہے، وہ اذہان پر اور قلوب پر ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ طاری کرتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر چونکہ اس علاقے کا جو بنیادی سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند اور نائب رسول فی الہند کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ہندوستان، یہ پاکستان، آج کا بھارت اور بنگلہ دیش، یہ جو سارے علاقے ہیں جو پرانے زمانے کا ہندوستان ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز نے اس علاقے کے لوگوں کے مزاج اور ان کے رویوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کو، اس طریقے کو، اس سوز اور ساز کے کیفیت کو جو ہے وہ اپنی اس جو فکر کا ایک اور معنویت کا ایک ڈھانچہ تھا اس میں سماع کو بھی رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلسلہ چشتیہ کو فنون لطیفہ کے ساتھ ایک فکری اور جمالیاتی مناسبت ہے، یعنی شاعری، موسیقی، ساز اور آواز کے ساتھ وابستہ یہ تمام رویے جو ہیں یہ سلسلہ چشتیہ کے اس فکری نظام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو چشتیوں میں شاعر بھی بڑے مطلب ہے کہ ہو گزرے ہیں، اس لیے کہ لفظ اور لفظ کی جو معنویت ہے اور لفظ سے جو معنی کی کشید کا عمل ہے اور لفظ کے حجرے میں جو مراقبہ خیال کی ایک جمالیات کا جو احساس ہے وہ چشتیوں کی فکر کا ایک بنیادی لازمہ ہے۔ اسی طرح یہ موسیقی اور موسیقی سے وابستہ جو روی ہیں، یعنی موسیقی سے مراد میری سماع ہے، تو یہ ان کے ہاں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو چشتیوں کے نظام فکر میں یہ بھی بمنزلہ عبادت کے شامل ہے، اگر اس کے جو قواعد اور ضوابط، جو اس کے اصول اور آداب مقرر کیے گئے ہیں،
اگر ان کے مطابق اسے انجام دیا جائے تو